الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالغنی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم ہر بار ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس بار بھی ہم ایک بہترین موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عربی زبان و ادب پر ہے، جس کے اصول اور قوانین پر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل اظہر، ادیب شہیر حضرت مولانا الشیخ حبیب اللہ بیگ اظہری حفظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان سے سوال و جواب کریں گے۔ سوال کرنے کے لیے حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ مصباحی صاحب جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ حضرت، جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے قرآنی آیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور کچھ آپ نے ان کے رموز و اسرار کی وضاحت فرمائی تھی، اور تو قرآنی آیات کے سلسلے میں ہی ہم عربی زبان و ادب کے کچھ اصول و قوانین کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ حضرت کہ عربی ادب کا ایک قاعدہ ہے معرفہ اور نکرہ۔ تو معرفہ اسے کہتے ہیں جو کوئی معین ہو، جس کی تعین ہو، اور نکرہ وہ ہے جو معین نہ ہو بلکہ غیر معین ہو۔ تو معرفہ اور نکرہ کی جو یہ تعین اور عدم تعین ہے، تو یہ مخاطب کے اعتبار سے ہے یا پھر متکلم کے اعتبار سے ہے؟ اس کی وضاحت پہلے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ عربی زبان میں دو اہم اصطلاحات ہیں، جن میں سے ایک کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ متعین کو بتاتا ہے، نکرہ غیر متعین کو بتاتا ہے۔ اس پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں تعین اور عدم تعین کا جو اعتبار ہے وہ اس میں مخاطب کا اعتبار ہوگا یا متکلم کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں متکلم اپنا اعتبار نہیں کرے گا، بلکہ متکلم اپنے مخاطب کا اعتبار کرے گا۔ یعنی جو چیز مخاطب کے ہاں متعین ہوگی وہ معرفہ ہوگی، اور جو چیز مخاطب کے ہاں غیر متعین ہوگی اس کو نکرہ استعمال کیا جائے گا۔ حضرت آخر ایسا کیوں پھر کہ ہم اس کو مخاطب کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، اور اس پر کچھ قرآنی آیات سے شواہد آپ پیش کر دیں تو بہت بہتر رہے گا۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ جو کلام کی وضع ہوئی ہے وہ کلام ہی مخاطب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اسے کلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا ضمیر، اس کا دل اس سے ساری بات کہہ دیتا ہے۔ مثلا ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو کبھی ہم اپنے آپ سے نہیں کہتے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کہیں جانا ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، تو کبھی ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے کہتے ہیں۔ تو کلام کی وضع ہی دوسرے کی افہام و تفہیم کے لیے ہوئی ہے، اور معرفہ نکرہ اسی کلام کی ایک قسم ہے۔ تو اس میں اعتبار مخاطب ہی کا ہوگا، متکلم کا نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس یہ قلم ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ قلم میرے پاس ہے، میرے جیب میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو کیسے تعبیر کروں گا؟ کہوں گا اندی قلم، میرے پاس ایک قلم ہے، اس لیے کہ ہمارا مخاطب نہیں جانتا کہ کون سا قلم ہے۔ میرے گھر ایک مہمان ہے، میں اس کی ضیافت کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کون ہے، لیکن جب اس کو میں بتاؤں گا کہ میرے گھر ایک مہمان ہے تو میں کہوں گا کہ اندی ضیفن، میرے پاس ایک مہمان ہے۔ اب ضیف نہیں کہیں گے بلکہ اندی ضیفن کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی ہم کلام کرتے ہیں تو اس میں مخاطب کا اعتبار کرتے ہیں۔ مخاطب کے ہاں کوئی چیز متعین ہے تو اسے ہم معرفہ کر دیں گے، مخاطب کے ہاں غیر متعین ہے تو اس کو ہم نکرہ کر دیں گے۔ تو اس پہ قرآن کریم سے کوئی آپ آیت پیش کریں اس کے شاہد؟ جی، اس حوالے سے آپ نے پوچھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے، بلکہ آیت بھی ہوگی اور مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلیل بھی ہوگی۔ کہ میں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا کہ کسی بھی کلمے کے معرفہ یا نکرہ ہونے میں اعتبار مخاطب کا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی ہے ان میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں آپ کو نکرہ مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے تو ہر چیز
واضح ہے، واضح معلوم وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے، جی۔ اس کے یہاں کوئی چیز نکرہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس کے یہاں کوئی چیز مبہم یا غیر واضح جی جی نہیں بے ہے۔ شک، کیا کہنا ہے، تو اس اعتبار سے تو کلام الہی میں صرف معرفہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے، اگر متکلم اپنا ہی اعتبار کرتا اپنا ہو، اعتبار کرتا ہوں۔ لیکن اعتبار مخاطب کا ہوتا ہے، جی تو مخاطب کے یہاں جو چیز متعین ہے اس کو قرآن نے معرفہ کے طور پہ بیان کیا، جی جی، اور جو غیر متعین ہے اس کو نکرہ کے طور پہ نکرہ کے طور بیان پہ کیا۔ بیان کیا۔ اس کی مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں ہے، سورہ قصص میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جی کہ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، جی، کہ شہر کے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا دوڑتا آیا۔ ہوں میں۔ کون دوڑتا ہوا آیا؟ اللہ تو جانتا ہے کون آ جی بے رہا ہے، شک، اللہ ہی بتا رہا ہے کہ ایک شخص دوڑتا جی ہوا جی، آیا، لیکن وہ شخص کون ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جن کا واقعہ ہے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کوئی دور دراز علاقے سے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ جی تو مخاطب کے یہاں وہ غیر متعین ہے، جی، تو قرآن نے اس کو نکرہ ذکر کیا۔ نکرہ ذکر، ایسے ہی قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے سورہ غافر کی، جی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وقال رجل من آل فرعون، کہ آل فرعون کا ایک شخص تھا جس نے کہا، اور وہ شخص اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، اس نے کیا کہا، کیا تم ایسے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو کہنے والا کون ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ مجلس میں جب کہا تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جی جی، لیکن بعد والے بھی نہیں جانتے کہ وہ شخص ہے کون۔ ہے کون؟ تو چونکہ مخاطب کے ہاں وہ غیر متعین ہے، تو قرآن نے اس کو وقال رجل من آل فرعون، کہ آل فرعون کے ایک شخص نے کہا۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں جو غیر متعین ہوتا ہے جی اس کو نکرہ لایا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں نکرہ آنا اس بات کی دلیل ہے جی کہ کسی بھی شے کے تعین یا عدم تعین میں اعتبار صرف مخاطب کا ہوگا، جی ورنہ اللہ کے یہاں ہر چیز معرفہ ہے، جی، اللہ کے یہاں ہر چیز واضح ہے، جی جی بے اس شک۔ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی وضاحت کی اس چیز کی، اور اس پہ قرآن آیات سے دلیل بھی دی کہ اللہ کے یہاں ہر ایک چیز تو معرفہ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، ساری چیزیں وہی جانتا ہے، تو پھر اللہ کے کلام میں نکرہ کا استعمال یہ کیوں کر ہوا؟